ही रहमान है, उसी की रहमतों का सहारा है। जब वो मेहरबान है अपने बंदों पर, तो फिर कमी किस बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला
بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آہستہ آواز میں 3 مرتبہ سورہ الم نشرح، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ من سب نبیاً نعرہ غوثیہ. بحمد اللہ تعالی آج جو ہے وہ اسلامی 22 تاریخ ہے اور 22 ہمیشہ یاد رکھیں یہ نسبت ہے تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا مقام پانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ دوبارہ سے ختم قادیہ شریف کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سورہ الم نشرح اور سورہ اخلاص شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی نیت سے یا باقی انت الباقی، تمام مسلمانوں کی شفا کی نیت سے یا شافی انت الشافی، اور رب العزت کی ذات پر
کامل یقین، توکل، اعتماد اور بھروسے کی نعمت کا سوال کرتے ہوئے یا کافی انت الکافی کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی، 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 یا شافی انت الشافی، 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 یا کافی انت الکافی، 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 انت الکافی، یا کافی 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 انت الکافی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے فریاد، امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب ہی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،
سهل لنا اشکالنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے یا حبیب الالہ خذ بیدی مالی عجزی سواک مستندی یا حبیب الالہ خذ بیدی مالی عجزی سواک مستندی فسهل یا الہی کل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا صديق يا عمر يا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر صدقہ حسنین پاک کا صدقہ محبوب کے پیارے صحابہ کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی جھولیاں مرادوں سے پر فرما آئیے حضور پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی مسلمان کسی اللہ کے پیارے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں پکارتا، بلکہ خدا کا پیارا بندہ جانتے ہوئے، مقرب بندہ جانتے ہوئے بطور وسیلے ہی کے پکارتا ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق شرک کا ہے تو یہ یاد رکھیے، شرک کفر ہے، مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے پرچم کو اس شان سے بلند فرمایا، بخاری شریف میں واضح حدیث مبارک ارشاد فرمایا، اے میری امت، وَإِنِّي وَاللَّهِ، خدا کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگاتا ہے، کفر کا الزام لگاتا ہے، تو اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ خود الزام لگانے والے کا جب آخری وقت ہوگا اسے صحیح عقیدے کے ساتھ کلمہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جس پر اللہ کا فضل ہو وہی اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت توحید کیا ہے؟
یہ جاننا ہم سب پر لازم و ضروری۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے مکتب سے شرک کی حقیقت کتاب حاصل کیجئے، اسے پڑھیے، اسے عام کیجئے۔ تفسیر قرآن کریم کا آپ میموری کارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے تفسیر قرآن کریم آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اس موضوع پر اگر آپ تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب نے جو تفسیر بیان کی ہے، ایک مرتبہ بغور لازمی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک اپنے پیاروں کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آئیے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلے کے پکارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ للہ المدد ما محتاج تو حاجت المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے مشکلات بے عدد دارے مشکلات بے عدد دارے المدد یا غوث اعظم پیر ماں، یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کو شامل خیر، امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ بھیج دستگیر بھیج، نعرہ
خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی غوث میرا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی تو پھیلے حضرت دستگیر دشمنوں زیر 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 تو پھیلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اپنی نیتوں اور مرادوں کو ذہن میں رکھیں وہاں سب سے پہلے زندگی میں یہی نیت رکھیں کہ اے پروردگار مجھے اس قول میں سچا کر دے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہمیشہ پہلی نیت یہی رکھیں کہ اے پروردگار مجھے اس قول میں سچا کر دے کہ میں نے اپنے تمام معاملات پروردگار تیرے اور تیرے محبوب کے سپرد کر دیے ہیں اے اللہ مجھے قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے محبوب سے وفا کی نیت کر لیں دنیا کے سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشتني نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كسالي خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وبلاني على النقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي أريديهم وطب واشطح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي وريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشاموس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمع كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي وانظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم. وہ فریاد میری سن رہے ہیں، وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جاہلیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. رسول اللہ لبیک 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 لبیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے ذہن میں تو نہیں تھا کہ میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے. میرے محترم بھائی عزیز محسن الطاف قادری صاحب نے کہا میری آواز آپ کے سامنے ہے. میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا تھا گفتگو تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ اور کوئی شخص ہیں. ہمارے علامہ احمد رضا امجدی کے والد ہمیشہ آتے اور اسی طرف بیٹھتے تھے، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بیٹھے ہوں لیکن اور کوئی شخص بیٹھے تھے. تو دعا کریں جو اس محفل میں وہ
اور جو بھی ہمارے ایسے احباب جو ختم قادریہ شریف میں شامل ہوتے رہے، میرا رب حضور غوث اعظم کے خصوصی برکات ان کی قبروں میں داخل فرمائے۔ لاہور میں جہاں میں جیل میں تھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کرم تھا کہ اس کی جو بیرک تھی اس کا نام تھا 11۔ اچھا 11 کے ساتھ اس کا نام تھا 11B، اے کے بعد بی آتا ہے نا، تو ہمارے ایک علامہ صاحب کہتے تھے 11ویں کے بیڑے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو منقبت میں تھا نا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، تو وہاں بیٹھ کے مجھے یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور بغداد پہنچ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، میں نے مرنا نہیں ہے، انشاءاللہ بھی باہر بھی نکلنا ہے۔ جس طرح ہمارے کیسز تھے اور جو معاملات تھے وہ تو یہی تھے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم تھا، جب بڑے بڑے معاملات ہوئے اور خاص کر جب انہوں نے مجھے ٹارگٹ کر کے کہا تو میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، پھر ہمارے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں، ہم یوں ہتھ کڑیاں لے کے جو ہے دونوں ایک ساتھ جمتے ہوئے جا رہے ہوتے کبھی کس تھانے میں، تو جیسے ہی وہ گاڑی میں پولیس کی ہمیں ڈالا نا بڑی سی گاڑی میں، تو وہ بیچارے میرے ساتھ تھے، گفتگو انہوں نے مجھ سے کی تھی تو وہ مجھے کچھ کہنے لگے، اور میں نے کہا ان کو کہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، ہم حضور غوث اعظم کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ اس وقت کہا یا بعد میں، تو ہمیشہ یہی خیال آتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم قصیدہ شریف پڑھتے ہیں، مریدی ہمت واشطح وغنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی، کہ غوث اعظم گویا یہ فرما رہے ہیں تجھے جو کام کرنا ہے تو کرے جا، وفعل ما تشاء فالاسم عالی، تو اس بات کی فکر نہ کی اگر پیچھے ہمارا سہارا تیرے لیے کافی ہے۔ میں یا غوث یا غوث، یہ ایسے نہیں کہ میں آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہاں جب کوئی ایسی یہ تڑی مارتے تھے نا تو مجھے یہی یاد آتا تھا کہ بھائی تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں ان کا سیٹلائٹ اور ان کا تصرف تو پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک بار زندگی ملی ہے، اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج 22 تاریخ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، اور یقین کا نور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ آپ کی برکت سے ہی یقین کا نور ملا، اور سب سے بڑھ کر پھر میرے آقا کے صدقے سے یہ یقین کا نور سیدنا صدیق اکبر کو ملا۔ تو ہم ان کی نسبت سے دعا کرتے ہیں میرا رب ہمیں بھی یقین کی نعمت عطا فرما۔ تو جب حضور غوث اعظم نے فرما دیا وفعل ما تشاء، جو تیرا دل چاہے تو کر گزر، فالاسم عالی، میرا نام بلند و بالا ہے، تو جو کرنا ہے کر لے، کبھی ڈرنا نہیں، ہمارا دست کرم تمہاری پیٹھ پر ہوگا۔ تو پھر یا غوث اعظم، تو جب حقیقت یہی ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے طفیل ہم یہ نعمت مانگتے ہیں کہ میرا رب ہمیں یقین کے نور سے مالا مال فرما دے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم وہاں جیل میں 11ویں کا جو بیڑا تھا ہمارا، اس میں ابھی ہمارے اوپر تو کوئی اتنی آزمائش نہیں آئی، جو رمضان میں گرفتار ہوئے تھے آزمائش تو ان کے اوپر تھی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی کہ 37 جانوں کی جہاں جگہ تھی، انہوں نے 107 افراد ہمارے وہاں رکھ دیے تھے، اور جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے وہاں 135 افراد۔ رمضان کی سخت گرمی، پانی بھی ٹھنڈا نہیں ملتا تھا، لیکن وہ کرم کی بارشیں وہاں ہوئیں، اور لوگوں نے جو اپنے حالات بتائے، وہ باتیں ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے آپ انکار کر دیں۔ اس طرح کی کرم نوازیاں کہ جسے انسان
عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں نہ ہو یہ کرم نوازی کہ جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، 1%، کروڑ فیصد، اربا ارب فیصد ہمارے دل و دماغ ضمیر مطمئن ہیں اس محبوب کے نام پر جو نکلا ہوا ہو، تو پھر بتائیں اس کے اوپر کرم نوازی نہیں ہوگی تو کائنات میں کس کے اوپر کرم نوازی ہوگی؟ ایسے ایسے واقعات وہاں لوگوں کے ساتھ رونما ہوتے تھے، ایسی ایسی مدد آتی تھی کہ آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ بشارتیں انہیں ملتی تھی کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ مجھے کوئی ایسی بشارت نہیں ملی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بھی ملی ہوگی اور میں اپنی بزرگی بھی ساتھ بیان کرتے ہوئے نکل جاؤں، تو بھائی میں تو گناہگار ہوں، صحیح بات ہے، لیکن ہاں ایسے ایسے وہاں لوگ تھے جن کے اوپر یہ کرم نوازیوں کی بارشیں تھیں۔ تو ہم چلو اتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اتنے باطن کے پاکیزہ نہیں تھے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جیل میں تو تھے، ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق تو ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے نام کے لیے قربان کیا ہوا ہے۔ بیٹا یاد رکھنا، وقت تو گزر جاتا ہے، انسان کا پتہ جب چلتا ہے کہ مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا۔ کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ بینک اکاؤنٹ چلے جائیں گے، جان چلے جائے گی، گھر چلے جائے گا۔ ہمارے امیر محترم، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، میں نے اپنے دیگر لوگوں میں بھی بیان کیا اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے کہ اس پورے عرصے میں جو آپ کو سب سے بڑی خوشی ملی وہ کیا تھی، تو میں کہوں گا میں نے اپنے استاد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑے قریب سے دیکھا۔ آپ یہاں پر بھی جلوہ فرما کئی مرتبہ ہوئے، میں نے بڑے قریب سے دیکھا، لیکن ان کے لخت جگر کو تو میں نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 21 سال میں جو میں نے قریب سے دیکھا انہیں، مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ 21 منٹ میں نے اس بات کو، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے جانچ لیا کہ جیسے میرے استاد حضور کی عزت و ناموس پر دلیری کے ساتھ بیان میں تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی بیان جیسے بھی کر دے، وہ بیچارہ، وہ نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ہمارا وزیر اعظم، لوگ اس کے بیان کے پیچھے بھی سلوٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو العوام کالانعام، کہ بھائی میرا مقولہ نہیں ہے، عربی کا مقولہ ہے کہ عوام یہ تو چوپائے کی طرح عقل سے خالی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی اس میں۔ تو میں تقریر کی باتیں نہیں کر رہا، پریکٹیکل لائف میں قریب رہ کر جو میں نے اپنے استاد کو دیکھا تھا، ان کے لخت جگر کو میں نے ہو بہو ایسا پایا، بلکہ شاید یہ بات غلط نہ ہو، میں نے اس معاملے میں اپنے استاد سے بھی بڑھ کر ان کے لخت جگر کو پایا۔ تو بس یہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، مت ڈرا کریں، جن کے نام کا کلمہ پڑا ہے گرفتاری سے ڈرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو جائے محبوب کے نام پر۔ میرے آقا کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑ دے، مت ڈریں میرا بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا۔ دنیا میں آئے کچھ تھا، جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو ہم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے۔ تو موقع جب آئے تو اس وقت کھڑے ہو جائیں، نہیں کہیں یار کیا یار، روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہوتی، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آقا سے اتنی محبت کریں۔ لوگ یہ کہیں بے وقوف پاگل ہیں، انہیں تو کچھ نہیں پتا، جب دیکھو نکلتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بس لوگ یہ سمجھے نا ہمیں پاگل بے وقوف، کس کے نام پر؟ میرے آقا کے نام پر نا، پھر مسکرا کے کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے کریم آقا سے اتنی محبت تو کی ہے، انہیں جانا۔ یا رحمان رحمن یا اللہ، یا رحمن یا اللہ، یا رحمن یا اللہ، یا اللہ، یا
غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار ستار یا ستار یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا سلام 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 سلام یا سلام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ دل کو نور کر دے سخی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 دل کو نور کر دے سختی دور کر دے قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ جل جلالہ ان ربی رحیم ودود. وہ رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. وہ رحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معافی کو پسند فرماتا ہے، عیبوں پر پردہ رکھتا ہے. اس رب کو چھوڑ کر کام در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. آئیے اپنے محبوب علیہ السلام سے ہم وفا کرنے کی نعمت کا سوال کریں گے. لائٹیں بند رہنے دیں، لائٹیں بند رکھیے گا. اذان کا جواب دیجئے، اور اذان کے جواب دیتے ہوئے بھی دل ہی دل میں دعا کرتے رہیں. پھر اذان کے بعد دعا مانگی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ قلب اطہر منور کا صدقہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یا اللہ جو تو اپنے بندوں پر لطف و مہربانی فرماتا ہے اسی لطف و مہربانی کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری گندگی کو معاف کر دے، ہماری گندگیوں کو معاف کر دے، ہماری گندگیوں کو معاف کر دے، ہماری بزدلی کو معاف کر دے، ہماری بزدلی کو معاف کر دے، ہماری بزدلی کو معاف کر دے، ہماری سستی کو معاف کر دے، ہماری سستیوں کو معاف کر دے، ہماری غفلتوں کو معاف کر دے۔ اے معاف کرنے والے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں جن نسبتوں پر ناز ہے ان کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے ہمیں اس قول میں سچا کر دے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس قول میں سچا کر دے کہ میں نے اپنے تمام معاملات پروردگار تیرے محبوب علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اے اللہ ہمیں اس قول میں سچا کر دے، ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے نجات عطا فرما، قول اور فعل کے تضاد سے ہمیں نجات عطا فرما۔ امیر المجاہدین استاد محترم علیہ الرحمہ جو ہمیں ذمہ داری دے کر گئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمیں وہ ٹھنڈکے دے دے، دین تخت پر آ جائے، سیاسی شعور ہر مسلمان کو مل جائے، منافقوں سے نجات ہو جائے، اے اللہ مطلب پرستوں سے نجات مل جائے، ہمیں مخلص بنا، بہادر بنا، دانا بنا، ہمتیں عطا کر، اور ایسی ہی مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت عطا کر۔ ہمارے امیر محترم سعد حسین رضوی ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے فتح کا جھنڈا عطا کر۔ اے اللہ اس نعمت پر ہمیں سر جھکا کر رہنے کی توفیق عطا فرما، بڑے بول سے محفوظ فرما، غرور اور تکبر سے محفوظ فرما، حکمت اور دانائی عطا فرما، غیب سے ہماری مدد فرما۔ جو جس انداز میں بہتر ہے اے اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ جلد وہ ہمیں عطا فرما۔ جو جس انداز میں ہمارے لیے بہتر نہیں یا اللہ اسے ہمیں دور کر دے، اس سے ہمیں دور کر دے، اس کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے یا ارحم الراحمین۔ اس محفل میں جو شامل ہوتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ جن سید صاحب نے بخشش کی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے بہر قاسم کے والد کو شفا دے دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا دے دے۔ اگر کوئی بیماری ظاہر ہونے والی ہے، جسم میں آ چکی ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا، مولا اسے بھی ظاہر ہونے سے پہلے، پتہ ہونے سے پہلے شفا میں تبدیل فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں سخاوت کی نعمت عطا کر، دین کی خاطر اپنا مال قربان کرنے، اپنا جان قربان کرنے کی ہمت و توفیق عطا کر۔ بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ غلط بیانی سے بچا، قول اور فعل کے تضاد سے بچا۔ یا اللہ بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے عطا کر، جن کے رشتے ہو گئے سیدہ کائنات کا صدقہ عطا کر یا ارحم الراحمین۔ والداؤں کو دراز یہ عمر بالخیر عطا کر، خدمت کی توفیق، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ جن کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر میں یا اللہ حضور غوث اعظم کا نور داخل فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے، مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ دین سے دور رہ کر تباہی مہنگائی ہے، اب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ ووٹ اور پرچی اسلام کے لیے، تیرے محبوب کے لیے ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ اب اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرما۔ جو خودکشی کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اللہ آئندہ انہیں عقل عطا فرما۔ جو کر چکے مولا غلطی ہو گئی انہیں معاف کر دے۔
جو اس مہنگائی کا جو سبب بنے، یا اللہ تیرا نام قہار و جبار ہے، ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ جنہوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کے محافظین پر ظلم کیا، انہیں شہید کیا، اے اللہ تو اپنی قدرتوں سے جلد ایسے لوگوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا۔ یا اللہ اس محفل کو قبول اور منظور فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، جو بہتر ہے سب کی جھولیوں کو، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اس کا ثواب محبوب علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ علیہ رضوان، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات اور بلند فرما، ان کے یقین کے نور کا صدقہ، ان کی جرت کا صدقہ، ان کی دانائی کا صدقہ، ان کی سخاوت کا صدقہ، محبوب علیہ السلام کی وفا کا صدقہ، یا اللہ ان کے تمام نور سے ہمارے سینوں کو بھی منور کر دے۔ خلفائے راشدین، امہات المومنین، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام کے تمام لاڈلے شہزادے، لاڈلی شہزادیوں کو، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین کو، محبوب علیہ السلام کے تمام محبوبین، صحابہ کرام، صحابیات، شہیدان احد و بدر و حنین، ہمارے دل کا چین سید الشہداء حضرت حمزہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، منبع جود و سخا سید امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، سیدنا امام زین العابدین، امام علی مقام، امام حسین، امام حسن مجتبی، امام علی رضا، امام محمد جواد، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث اعظم کے والدین، اور خاص کر تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے پیارے غوث اعظم اور داتا علی حجویری کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ شاہ ابو المعالی سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی، محمد شاہد اللہ سرکار، قطب عالم شاہ بخاری، شیخ عبدالحق سید اعلیٰ حضرت نائب غوث و رضا استاد محترم امیر المجاہدین، بالخصوص شہدائے ناموس رسالت، حجت الاسلام مفتی اعظم ہند سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ قرآن کریم کی خدمت، فہم، نور، عمل کا جذبہ عطا فرما، غیب سے مدد فرما۔ دعا کرنے والی بہنیں جو پہلے ایسی محفل میں شامل ہوتے تھے، تمام کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اپنی صفوں کو درست فرما لیں، جہاں جگہ خالی ہے آگے بڑھیں، جہاں جگہ خالی ہے آگے بڑھیں، جگہ کو پر کر دیں۔ اس کے لیے بشارت ہے جو یہ خالی جگہ پر کر دے، آپ جگہ خالی دیکھیں، خود آگے بڑھیں، صفیں درست کر لیں، اوپر بھی جو ہیں وہ بھی اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی صفوں کی درستگی کی برکت سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ موبائل فون ضرور چیک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بقیہ نماز کے بعد اعلانات آپ سماعت فرما لیجیے گا، اور حسب معمول صلاۃ و سلام، اور صلاۃ و سلام کے بعد جو ہے سورہ سجدہ اور سورہ ملک. سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے. حدیث پاک میں ہے مغرب اور عشاء کے درمیان جو یہ صورت پڑھ لے تو اس نے شب قدر عبادت میں گزاری. اس صورت کی تلاوت کے بعد اگر آپ چاہیں تو پھر ملاقات کر لیجئے گا، اور آپ سے ممکن ہو تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ہی جائیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اتوار بھی عصر کی جماعت 4:30 بجے ہی ادا کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اعلان سماعت فرما لیں۔ نور طیبہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے تحت خواتین کے لیے پہلا عظیم الشان سالانہ عرس مبارک قبلہ امیر المجاہدین استاد العلماء خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منعقد ہوگا 4 دسمبر بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے سے مغرب تک۔ 4 دسمبر ہفتے والے دن دوپہر 2 بجے سے مغرب تک، مغرب کے بعد تک یہ عرس کا سلسلہ چلے گا۔ رنگون والا ہال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گھر والوں کو اس کی دعوت دے دیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں سالانہ محفل 1 دسمبر بروز بدھ کو ہوگی۔ نماز فجر کے بعد محفل کا آغاز ختم قادریہ شریف سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک ناموں کا ذکر اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہوگی۔ اس کی دعوت بھی عام کیجیے، ممکن ہو تو ضرور شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ختم قادریہ شریف کا صدقہ محفل میں پڑھے گئے اور اوراد و وظائف کا صدقہ جتنے بیمار ہیں، بالخصوص جس بہن کے لیے دعا کا کہا گیا، یا اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سنا سلسلہ صدیق اکبر کا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا
چمکاتا پاکا چاند سہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند اس دل پر روز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت کو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران ستور پہ لاکھوں سلام جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام غوث اعظم جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رب العالمین یا ارحم الراحمین درود و سلام کی عظمتوں رفعتوں بلندیوں کے صدقے میں دونوں جہاں کی ہمیں کامیابیاں عطا فرما دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین